كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. محترم سامعین و سامعات، ہم نے گزشتہ چند اسباق میں توحید اور توحید کی اقسام پڑھی، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات وغیرہ، اور اپنے آخری سبق میں ہم نے توحید اسماء و صفات کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھیں، قرآن مجید سے ادلہ پڑھیں، اللہ کے بہترین ناموں کے بارے میں پڑھا اور اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان لانے کا اثر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بہت سی باتیں پڑھیں. اس کے اندر ہی ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ عبادت جو ہے، توحید عبودیت لفظ بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے، کہ عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے ظاہری اور باطنی اعمال صرف اللہ کے لیے خاص کر دے، اور اس کی تعریف پڑھی، عبادت کی، عمل کی قبولیت کی شرائط پڑھی، اور اسی طرح قرآن مجید سے اس کی ادلہ پڑھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت واجب ہے. اب عبادت کی کچھ اقسام ہیں. بعض اقسام جو ہیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی قسم دعا ہے. دعا جو ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں. علماء دعا کی بہت سی ڈیفینیشنز کرتے ہیں، تعریفات کرتے ہیں. ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ رغبت، خوف، محبت، عاجزی اور تعظیم کے ساتھ طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں. اور یہ دعا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کرنا جائز نہیں ہے، کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے. لہذا جو شخص غیر اللہ سے طلب کرتا ہے اور غیر اللہ سے ایسی چیزوں کے لیے فریاد کرتا ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی اور قادر ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ انسان شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے. اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن دعا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، تو وہ انسان اس معاملے میں شرک کر رہا ہے، کیونکہ دعا ایک مستقل عبادت ہے، اور عبادت کا کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. دعا ایک عبادت ہے. صحیح حدیث ہے ترمذی کے اندر موجود ہے، فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ غافر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. تو عبادت کا معنی یہاں پر دعا ہے. مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، میری عبادت کرنے میں تکبر کرتے ہیں، انہیں میں جلد جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے سے مانگنے کو، دعا کو عبادت قرار دے دیا ہے. اور سورۃ الجن آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور سے دعا کو نہ مانگو. تو اللہ رب العالمین نے خود دعا کرنا
منع فرمایا ہے اپنے علاوہ کسی اور سے، صرف اللہ سے دعا کی جائے گی، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور یہ عبادت جو ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائے گی تو یہ انسان شرک کر رہا ہے، مشرک ہے۔ اللہ رب کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ہے کلمہ گو مسلمان تو ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بھی ہے، کلمہ گو مشرک ہے۔ دیکھیے یہ جب یہ آیات آتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندوں سے مانگنا اگر شرک ہے تو پھر آپ اپنی والدہ سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ آپ اپنے معاملات میں اپنے والد سے خرچہ کیوں مانگتے ہیں اور اپنے مالک سے آپ تنخواہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ مخلوق سے فریاد کر رہے ہیں تو یہ بھی تو شرک ہوا۔ اللہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، اور دوسری طرف آپ خود مانگ رہے ہیں، تو آپ کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے۔ تو یہاں پر بات یہ یاد رکھیں کہ مخلوق سے مانگنا اور خالق سے مانگنا ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، مخلوق سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ مخلوق سے مانگا جا سکتا ہے، اور وہ شرطیں کیا ہیں قرآن مجید میں اور باقی مختلف احادیث کے استدلال سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مخلوق سے فریاد کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی حی، دوسری حاضر، اور تیسری قادر۔ سب سے پہلے نمبر پر جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہو۔ آپ ظاہری اسباب کے متعلق جس مخلوق سے فریاد کر رہے ہیں، پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ زندہ ہوگا تو آپ کی مانگ کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی پکار کا جواب دے سکتا ہے، آپ کی فریاد کا جو ہے نا وہ فریاد رسی کہہ لیجئے کہ کر سکتا ہے اگر وہ زندہ ہے۔ نمبر 2، وہ حاضر ہو، آپ کے سامنے موجود ہو۔ نمبر 3، وہ اس بات پر قادر ہو، اس عمل پر، اس مدد پر، اس فریاد رسی پر وہ قادر ہو۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی شرط ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ مخلوق سے فریاد نہیں کر سکتے، مخلوق کو پکار نہیں سکتے، مخلوق سے مانگ نہیں سکتے۔ اگر وہ فوت ہو گئی یا مر گیا ہے بندہ، وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو نہیں پکار سکتے، کیونکہ وہ حی نہیں ہے۔ جب حی نہیں ہے، نہ حاضر ہوا نہ قادر ہوا۔ جب حاضر نہیں ہے، قادر نہیں ہے، حی نہیں ہے، تو پھر آپ کا اس سے مانگنا چاہ مانا دارد، مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس سے مانگنے سے انسان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ حی نہیں ہے، وہ زندہ ہی نہیں ہے، مر گیا ہے، فوت ہونے کے بعد وہ آپ کے جو ہے کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو غسل دلوانے کے لیے آپ کا محتاج، قبر میں لیٹنے کے لیے آپ کا محتاج، کندھوں پہ اٹھنے کے لیے آپ کا محتاج، سارے معاملات میں فوت ہو جانے کے بعد آپ کا محتاج، لیکن جب وہ قبر میں چلا گیا ہے پھر آپ اس کے محتاج بن گئے ہیں، آپ اس سے مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا، آپ کو آپ کی مانگیں اور فریادیں پوری کر کے کیسے دے سکتا ہے؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ نمبر 2 شرط ہے وہ حاضر ہو۔ اگر زندہ ہے اس کے بعد دیکھیں حاضر ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، یا اگر آپ کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کسی آلے کے ذریعے، کسی نئے ذریعے کے، کسی کہہ لیجئے کہ آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے وہ آپ کو وہ چیز میسر کر سکتا ہے، تو یہ بھی حاضر ہونے کی ہی ایک صورت ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ قادر ہو، وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہو۔ ایسی چیز کی مدد نہیں آپ اس سے مانگ سکتے جو صرف اللہ تعالیٰ پوری کر سکتے ہیں، یا جو صرف اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے ہیں، ایسی چیز اس سے نہیں مانگ سکتے آپ۔ وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے تو آپ اس سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ مثلا آپ اگر جا رہے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی کہیں پر پھنس جاتی ہے، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے کسی بزرگ کو پکارنا شروع کر دیں جو زندہ آپ کے گھر بیٹھا، آپ اپنے والد کو پکارنا شروع کر دیں، تو کیا فائدہ ہے؟ وہ انسان آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ قادر ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ آپ اگر اسلام آباد کے راستے میں پہاڑوں میں گاڑی کے اندر پھنس گئے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ کا والد گھر بیٹھے آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ قادر ہی نہیں ہے وہ اس بات پہ۔ اسی طرح
جو ہے باقی افراد جو دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں. تو اگر مخلوق میں سے کسی سے آپ نے فریاد کرنی ہے تو ان 3 شرائط کا پایا جانا نہایت ضروری ہے. حی ہو، حاضر ہو اور قادر ہو. زندہ ہو، حاضر ہو آپ کے پاس، اور آپ کی مدد کرنے پر، آپ کی دعا کو، آپ کی پکار کو پورا کرنے پر وہ قادر ہو. اگر ان میں سے کوئی شرط جو ہے پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ مخلوق میں سے کسی کو پکار نہیں سکتے. نمبر 2 جو قسم ہے عبادت کی وہ ہے خوف، ڈرنا. دیکھیے خوف کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، خوف عبادت اور خوف طبعی. نمبر 1 جو ہے خوف عبادت، یہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے اور یہ سب سے افضل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 175 میں 175 میں ارشاد فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم نے ان سے نہیں ڈرنا. وخافونی، اور تم نے مجھ سے ڈرنا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈر کے ثابت کرنا ہے کہ تم ایمان والے ہو. شیطان سے اور شیطان کے دوستوں سے نہیں ڈرنا. کسی شخص کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ غیر اللہ سے خوف عبادت جیسا ڈر رکھے. جیسے کہ وہ کسی مخلوق سے ڈر جائے کہ وہ اسے کسی مرض میں مبتلا کر سکتا ہے، محتاجی میں مبتلا کر سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، اپنی قدرت اور مشیت اور اپنے خفیہ ذریعے سے جو ہے اس کو کسی نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے. جو شخص اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے اس طرح کا خوف رکھتا ہے وہ انسان شرک کرتا ہے، مشرک ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نقصان کر ہی نہیں سکتا. مثلا آج کل بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے کے باوجود کہ فلاں شخص، فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں دربار والے حضرت صاحب جو ہیں، اگر یہاں پر نظر و نیاز نہ چڑھائے گی، یہاں پہ چادر نہ چڑھائے گی تو یہ تو بچوں کو لنگڑا کر دیں گے. اور 11ویں والے پیر صاحب جو ہیں، اگر ان کے لیے دودھ نہ دیا گیا تو ہماری بھینسوں کا دودھ سوکھ جائے گا. اور یہ بہت سی باتیں دیہاتوں میں، شہروں میں بہت سی باتیں اس طرح کی مشہور ہوتی ہیں کہ محلے کا جو دربار ہے اگر یہاں پر یہ کام نہ کیا گیا تو ہمارے بچوں کا نقصان ہو جائے گا. اور اسی طرح گھر کے اندر اگر یہ کام نہ کیا گیا تو گھر میں رہنے والے شیاطین اور جنات جو ہیں ہمارے معاملات کے اندر جو ہے نقصان کا اندیشہ پیدا کریں گے اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہے مال کے اندر کمی کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے بچوں کو بیمار کر دیں گے. اس طرح کا خوف آج بھی ہمارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ یہ خوف عبادت ہے. کسی سے ڈرنا کہ وہ انسان آپ کے نفع اور نقصان کا مالک ہے یا آپ کا نفع اور نقصان جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ خوف رکھنا یہ خوف عبادت ہے اور یہ خوف شرک ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو مشرکین اپنے بتوں اور معبودوں کے متعلق جس کا اپنا جو ہے عقیدہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں. مشرکین اپنے بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہے ہمارے بت، اگر ان کی عبادت نہ کی گئی، ان پر کہہ لیجیے کہ بلیاں نہ چڑھائی گئیں، قربانیاں نہ دی گئیں تو یہ ہمارے معاملات کے اندر جو ہے نقصان کا اندیشہ پیدا کر دیں گے، ہمیں نقصان سے دوچار کر دیں گے. یہ ان مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. قبر پرستوں اور اولیاء پرستوں کا حال بھی یہی بنا ہوا ہے. اگرچہ جو فوت ہو چکے وہ بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن اگر ان کی عبادت آپ کریں گے تو وہ معبودان باطلہ بن جائیں گے. اور موجودہ دور کے مسلمان جو ہیں ان سے ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا. جیسے جو ہے مشرکین مکہ اپنے بتوں سے ڈرتے تھے، آج کے لوگ بھی ویسے ہی ڈر رہے ہیں. حالانکہ ایسے ڈرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، صرف اللہ سے ہی ایسا ڈرا جا سکتا ہے، مخلوق سے ایسا نہیں ڈرا جا سکتا. یہ تو ہو گیا ایک خوف عبادت. ایک خوف طبعی ہوتا ہے، جیسے دشمن سے ڈرنا، کسی درندے سے ڈرنا، ڈوبنے سے ڈر جانا، اور اسی طرح یکدم کسی چیز کو دیکھ کر کے ڈر جانا. یہ
خوف طبعی ہے، انسان کی طبیعت میں شامل ہے، اور اس خوف میں محبت، تعظیم اور عاجزی اور تابع داری شامل نہیں ہوتی۔ اگر تابع داری، عاجزی، محبت، تعظیم شامل ہو تو پھر تو یہ بھی خوف عبادت ہو گیا نا۔ لیکن خوف طبعی جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی، طبیعت کے اندر ہی انسان کی یہ رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ القصص میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب وہ شہر سے نکلے فخرج منہا خائفا، وہ اپنے شہر سے، موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے، تو موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک انسانیت کے ناطے خوف طبعی موجود تھا، تو ان کا یہ خوف عبادت نہیں تھا، خوف طبعی تھا۔ خوف طبعی ہو تو انسان طبیعت کے وجہ سے جو ہے اس کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے، تو اس سے انسان مشرک نہیں بن جاتا۔ جبکہ خوف عبادت اگر ہو، جس کی میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی، وہ اگر انسان کے اندر موجود ہو تو انسان شرک کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، بلکہ مشرک بن جاتا ہے، صرف خوف عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور سے متعلق رکھنے کی وجہ سے۔ عبادت کی اقسام میں سے تیسری قسم ہے امید، رجا۔ امید جو تابع داری اور عاجزی کے اظہار کو شامل ہو، وہ امید عبادت ہے۔ غیر اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اور اپنے رب سے متعلق اچھا گمان رکھے۔ تابع داری اور عاجزی کو جو امید شامل ہوگی نا، وہ امید عبادت بن جائے گی۔ اور عبادت جو ہے پہلے ہم نے بیان کیا کہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ایسی چیز کی امید اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگا لینا جو صرف اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، جو امید صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، آپ کی ان امیدوں پر صرف اللہ ہی پورا اتر سکتا ہے، ایسی امیدیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگا لینا انسان کے لیے یہ شرک بن جائے گا۔ کسی انسان سے امیدیں لگا لینا، مثلا اگر انسان یہ امید لگا لے کہ مجھے جنت میں لے کے جانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص مجھے جنت میں لے کے جا سکتا ہے، یہ اس کی امید اور رجا یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گی۔ ہاں، شفاعت کے ذریعے اللہ کے حکم کے ساتھ مجھے فلاں شخص جنت میں لے کے جا سکتا ہے، تو یہ امید ڈائریکٹ اللہ پر ہے، انڈائریکٹ اللہ پر امید ہے، انسان پر امید نہیں ہے، انڈائریکٹ اللہ پہ امید ہے کہ اللہ اس کو شفاعت کا اذن دے گا، تو یہ اللہ کی اس اذن کے ذریعے مجھے شفاعت کر کے، میری سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں کسی ایسی چیز کی امید جو ہے نا غیر اللہ سے لگا لینا جو صرف اللہ ہی پورا کر سکتے ہیں، شرک کہلائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھا کام کرے، اچھے اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ امید رکھنا بھی ایک عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے تحت ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ عبادت کی اقسام میں سے چوتھی قسم ہے محبت۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت دین اسلام کی اصل ہے۔ اس کے کمال سے مکمل ہو جانے سے ایمان کامل ہوتا ہے، اور اس کے نقص سے یعنی اس میں ہی کمی ہو تو انسان کی توحید ناقص ہو جاتی۔ اور وہ خاص محبت جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں، وہ بندگی کی محبت ہے۔ تابع داری، اطاعت کاملہ، تعظیم اور غیر اللہ پر اس کی ترجیح کو یہ محبت لازم کرتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جس میں مشرکین نے اللہ اور اپنے معبودوں کو برابر کر دیا تھا۔ تابع داری کے لحاظ سے، اطاعت کاملہ کے لحاظ سے، تعظیم کے لحاظ سے یہ محبت غیر اللہ پر اس کو ترجیح دیتی ہے۔ اور جو ہے محبت یہ والی صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اگر یہ محبت آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرتے ہیں تو آپ یہ عبادت کر رہے ہیں اس شخص کی، بہت زیادہ تعظیم اس کو دے دینا، جس طرح آج کل کے دور میں پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مسلمانوں نے اتنی زیادہ محبت میں اتنا زیادہ غلو کیا
کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر لے جا کر کے بٹھا دیا. جس طرح ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر وہ اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک. غالباً اسی طرح کا کچھ شعر پڑھا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہیں اتنا بڑھا دیا کہ اللہ رب العالمین کے مقام پر لے جا کر کے بٹھا دی. اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 165 میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو اللہ کا شریک دوسروں کو بھی بناتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی محبت جو ہے یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جائے گی. اور اس طرح کی محبت کرنے سے انسان مشرک بن جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ وہ انسان ہے، ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کر کے اللہ کے مقابلے میں لے جا کر کے یا کہ اللہ کے برابر لے جا کر کے بٹھا دے. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا، وہ اللہ کی محبت ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ انسان شرک کی طرف گامزن ہو جائیں گے، مشرک بن جائیں گے. تو اس سے ہم نے بچنا ہے. محبت عبادت اس کو کہہ لیجئے. محبت کی بھی اگر ہم دو قسمیں کرنا چاہیں تو دو قسمیں بن سکتی ہیں، محبت عبادت اور محبت طبعی. محبت عبادت، محبت تعظیمی، محبت کہہ لیجئے کہ اطاعت کاملہ، یہ صرف اللہ کے لیے. محبت الوہیت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس محبت کو اختیار کرنا جائز اور درست عمل نہیں بلکہ مشرکانہ عمل ہے. اور محبت طبعی جو ہے وہ مخلوق کے لیے جائز ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور اس کی چاہت میں، اس کی محبت میں. اسی طرح باپ کی اپنے بیٹے سے محبت، والدہ کی اپنی اولاد سے محبت، دوستوں کی اپنے دوستوں سے محبت، بہن بھائیوں کی آپسی محبتیں، یہ ایک طبعی محبتیں ہیں. ان میں تعظیم نہیں لے کے آنی، وہ بڑی تعظیم جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آئے اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے استاد کو. اگر اس طرح کی محبت، یہ والی محبت اس طرف چل پڑی تو پھر یہ بھی محبت عبادت کی طرف گامزن ہو جائے گی، تو یہ بھی پھر شرک کی طرف آپ کو لے جانا شروع کر دے گی. ان محبتوں میں بھی ایک حد بندی رکھنی ہے. صرف تبھی محبتیں ان کو رہنے دینا ہے جو انسان کے ساتھ محبتیں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہیں. تو ان محبتوں میں سے جو ہے ہم نے محبت عبادت صرف اللہ کے لیے اختیار کرنی ہے، اور محبت طبعی جو ہے وہ طبعی طور پر ہمارے اندر موجود ہے. بندے کی جو ہے نا اپنے رب سے محبت کی بہت سی علامتیں ہوتی ہیں. پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے. ان میں سے چند علامتیں جو میں بیان کرتا ہوں وہ یہ: سب سے پہلی کہ اللہ جن اعمال کو محبوب رکھتا ہے نا، اللہ سے محبت کرنے والا انسان ان اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتا ہے. جنہیں اس کا نفس محبوب سمجھتا ہے نا، جن خواہشات کو، اللہ کے محبوب اعمال کو وہ اپنے نفس کے محبوب اعمال پر مقدم رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے لیکن میرا رب یہ چاہتا ہے اس لیے میں یہ کروں گا. میرا دل تو یہ کہتا ہے، خاندان تو یہ کہتا ہے، محلے دار تو یہ کہتے ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب تو یہ کہتے ہیں، لیکن میرا اللہ یہ کہتا ہے، میں اللہ کے کہنے پہ چلوں گا. یہ اللہ کی محبت کا ایک مظہر ہے جو اس کے اندر نظر آتا ہے اور آنا چاہیے. بندے کی محبت اپنے رب سے اس طرح کی ہونی چاہیے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو انجام دے کر اور آپ کی منع کی ہوئی باتوں سے باز رہ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ انہوں نے دیا وہ سب کچھ لے لو اور جس چیز سے انہوں نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کرتا ہے یہ اس کے اندر ایک اللہ کی محبت کی علامت نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے چند اسباب جو ہیں
تو سب سے پہلے نمبر پہ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن بڑھانے سے انسان کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی ہے. نوافل کی ادائیگی، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اللہ کے ذکر و اذکار کا دوام، ہمیشگی. ایک عمل شروع کیا، کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس پر ہمیشہ قائم رکھے. اور علماء اور صالحین کی صحبت، علماء کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، یہ بھی انسان کو اللہ کی محبت کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ کی محبت میں مزید آگے بڑھا دیتی ہے. اور اسی طرح عبادت کی اقسام میں سے جو 5ویں قسم ہے وہ ہے توکل. توکل مطلب کے حاصل ہونے اور ناپسندیدہ چیز کے دور ہونے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا نام توکل ہے، بشرط یہ کہ جائز اسباب کو اختیار کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 میں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہو نا تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. اور جس شخص نے غیر اللہ پر توکل کیا اس انسان نے شرک کیا. جیسے وہ شخص جو اپنے مطلب کے لیے یعنی رزق کے لیے، حفاظت کے لیے، مدد وغیرہ کے حصول میں مردوں اور معبودان باطلہ پر توکل کرتا ہے. مردوں پر توکل کرنا اور معبودان باطلہ پر توکل کرنا یہ شرک ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنو اپنے رب پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرتے ہیں تو یہ غیر اللہ پر توکل ہے، اور یہ توکل ایک عبادت ہے. عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں، بلکہ غیر اللہ کے لیے اگر عبادت کی جائے گی تو وہ شرک بن جائے گی. دیکھیے جب یہ بات آتی ہے توکل کی تو پھر لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا ہے تو پھر آپ یہ سبب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ مثلا آپ اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے رہیں، اللہ کھانا دے گا. آپ کیوں جاتے ہیں کمائی کرنے کے لیے؟ آپ کیوں یہ سبب اختیار کرتے ہیں؟ تو محترم عزیز سامعین و سامعات، اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے کاموں میں اسباب کو اختیار کیا، اور زیادہ کاموں میں، ہر کام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسباب کو ہی اختیار کیا. مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اسباب کو ترک کر کے اللہ پہ توکل کرے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرے. اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن اسباب پر توکل نہیں کرنا. جس طرح اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے نا کہ وہ توکل اللہ کے علاوہ کسی اور پر کرے، اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دل سے اسباب پر ہی اعتماد کر لے. اسباب پر اعتماد نہیں کرنا بلکہ اعتماد اللہ پہ کرنا ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا تھا کہ پہلے اپنے اونٹ کے گوڈے کو، گھٹنے کو باندھ، پھر اس کو چھوڑ دے. پہلے سبب کو اختیار کر، پہلے گھر کو تالے لگاؤ، پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی کہ دروازے کھلے چھوڑے ہیں، اللہ دے والے بھی اللہ تعالیٰ دی حفاظت کرے، نہیں، بلکہ اللہ کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے اسباب جو ہیں ان کو اختیار کرنا ہے. کھانا کھانے کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کوشش کی وجہ سے اللہ نے مجھے عطا کیا، بلکہ عطا مجھے اللہ نے ہی کیا ہے. سبب پر اپنا توکل نہیں رکھ لینا کہ اگر میں یہ کروں گا تب ہی مجھے اس کام کی وجہ سے ملے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے عطا کرنا ہے. اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے گا. سبب اختیار کرنا ہے، سبب پر اعتماد نہیں کرنا، سبب پر توکل نہیں کرنا. توکل اپنے اللہ پر رکھنا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. عبادت کی اقسام میں سے چھٹی قسم ذبح کرنا ہے. ذبح کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ کا تقرب ذبح کرنے کے ذریعے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یعنی بکرے کی بلی چڑھا دینا، گائے کی بلی چڑھا دینا، اور اسی طرح قربانی درباروں پر جا کر کے بکرے کو ذبح کر دینا، یا کوئی بھی جانور، مرغی کو ذبح کر دینا، یہ سب ذبح کرنا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام
آیت نمبر 162 اور 63 162 اینڈ 163 میں فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں، ومحیایا ومماتی میرا زندہ رہنا، میرا فوت ہو جانا، للہ رب العالمین لا شریک لہ سب کچھ تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ میری قربانی، میرا ذبح کرنا یہ اللہ کے لیے ہے، میری ساری کی ساری جمیع عبادات صرف اللہ کے لیے۔ اور اس طرح صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور کو ذبح کر دیتا ہے، اللہ کی ایسے شخص پر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کی اقسام اور جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا